بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی این ایف پاکستان۔ سی پیک اور چین کے حوالے سے تازہ اپڈیٹس کے 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر N50 ہائی وے کے پیکج 4 پر 12 پلوں اور فلائی اوورز کی جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ روڈ کا پیکج 4 بھی مکمل کر لیا گیا ہے جو نسائی سے خانوں زئی تک تھا۔ اس روڈ کے بننے سے بلوچستان کے اندر مختلف علاقوں کا آپس میں رابطہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے نگران وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف سے چین کے سفیر جیاؤ یی ڈونگ نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر چینی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ چین کے ساتھ آئی ٹی میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں تعاون کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک گاڑیوں کی تیاری کے لیے پاک چین اشتراک ایک سنگ میل ہو سکتا ہے۔ چین کے تعاون سے موبائل فون بیٹریز کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا تھا کہ مائکرو چپس اور دیگر ٹیلی کام مصنوعات بنانے کے لیے پاکستان میں نہایت سازگار ماحول موجود ہے۔ پاکستانی سٹارٹ اپس کو چینی مارکیٹ تک رسائی کے لیے دو طرفہ تعاون کا فروغ بھی ناگزیر ہے اور یورپ اور امریکہ کی طرح چین پاکستانی آئی ٹی ایکسپورٹس کے لیے بھی ایک پرکشش مارکیٹ بن سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں آپٹیکل فائبر کیبل کا جال بچھانے کے لیے تمام مطلوبہ اقدامات کر رہے ہیں۔ پاک چین نوجوانوں کے مابین ہم آہنگی اور ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کو فروغ دینا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی درسگاہوں کے عالمی معیار کی چینی جامعات سے اشتراک کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران چینی سفیر نے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ناظرین، منافع دینے والی چاول کی نئی اقسام پاکستان میں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ نگران وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر NARC میں کلائمیٹ ریزیلینٹ اور ہائی ییلڈنگ کوالٹی رائس ڈیولپمنٹ کے موضوع پر ورکشاپ میں شرکت کی۔ ورکشاپ کا انعقاد پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل نے حال ہی میں منظور شدہ زیادہ پیداوار دینے والی بیماریوں اور گرمی کے خلاف مزاحمت کرنے والی چاول کی ان اقسام کو متعارف کروانے کے لیے کیا تھا۔ ان اقسام میں ہائیبرڈ چاول کے مقابلے کی پیداواری صلاحیت موجود ہے اور اس طرح کسان اگلے سیزن کے لیے ایک ہی بیج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کم لاگت اور زیادہ منافع کے ساتھ چاول کی یہ نئی اقسام پاکستان میں چاول کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوں گی۔ وفاقی وزیر نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار جیونومکس اینڈ ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے سائنسدانوں کے کام کو سراہا۔ انہوں نے گرین سپر رائس GSR کی طرف سے دی گئی حمایت کو بھی تسلیم کیا۔ GSR فیز 2 پروجیکٹ CAAS چین کے ذریعے میلنڈا اینڈ بل گیٹ فاؤنڈیشن USA کے مالی تعاون سے چلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، دیامر بھاشا ڈیم پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت 8.1 ملین ایکڑ فٹ ہے، جس کی بدولت 12,30,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ منصوبے کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4,500 میگا واٹ ہے اور یہ ہر سال نیشنل گریڈ کو 18 ارب یونٹ کم لاگت اور ماحول دوست بجلی فراہم کرے گا۔ متاثرین کی آبادکاری اور تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر وابڈا 78 ارب 50 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ یہ ڈیم بھی وابڈا کی ملکیت ہے۔ بھاشا ڈیم کو 2028 تک مکمل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اور کام کی رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈیم مقررہ وقت تک مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، بھاشا ڈیم کے حوالے سے اور اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی خبریں ہم دے رہے ہیں ان کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو ہماری اسی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر جا کر آپ کو ہمارے ہی چینل کی ان موضوعات پر تفصیلی ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے۔ ان لنکس کو کھول کر آپ ان تمام موضوعات کے حوالے سے تفصیلی ویڈیوز بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سی پیک کے تحت ہی سکی کناری ہائیڈل پاور پروجیکٹ پر بھی کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں انرجی چائنا انٹرنیشنل کے منیجنگ ڈائریکٹر وانگ ہوئی ہوا نے ABP سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ 2023
کہ آخر یا 2024 کے وسط تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ سی پیک کے تحت سکی کناری کا 2014 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ 884 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ دنیا بھر میں اپنے ثمرات بکھیر رہا ہے اور کینیا میں چین کی تعمیر کردہ نیروبی ایکسپریس وے کو حال ہی میں افریقہ مشارکی ایوارڈز کے دوسرے ایڈیشن میں نقل و حمل میں تکنیکی جدت سازی کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان مرتضیٰ سولنگی کا شنگھائی تعاون تنظیم کے ٹی وی فیسٹیول کے شرکاء سے خطاب۔ اپنے خطاب میں مرتضیٰ سولنگی نے شنگھائی تعاون تنظیم ٹی وی فیسٹیول 2023 کے اندر یہ کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کے تمام رکن ممالک کے لیے سماجی، اقتصادی، مواصلات، میڈیا اور ثقافتی شعبوں میں جامع اور پائیدار تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک انتہائی مفید اور امید افزا پلیٹ فارم بن کر ابھری ہے۔ ناظرین، 10 سال پہلے چین میں الیکٹرک گاڑیوں کا تصور عام نہیں تھا، لیکن اب چین میں ہر تیسری گاڑی الیکٹرک ماحول دوست بنائی جا رہی ہے۔ حال ہی میں چین نے پاکستان کے اندر بھی الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی انتہائی قیمتی دھات لیتھیم کی امپورٹ کے لیے چین نے افغانستان کے ساتھ مختلف معاہدے کیے ہیں اور لیتھیم کو چین لے جانے کے لیے واخان کوریڈور کے ذریعے افغانستان تک ایک اہم ترین روڈ پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس روڈ کی تفصیلات کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ روس سے 1 لاکھ میٹرک ٹن LNG کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ روس سے گیس کی یہ سپلائی براستہ ایران پاکستان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ناظرین، چین کی سمندر پار تیز رفتار ریل نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جس میں آبنائے تائیوان کے مغربی ساحل پر ٹرینیں زیادہ سے زیادہ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اس مقصد کے لیے سمندر پر ایک طویل پل بنایا گیا ہے۔ ناظرین، چین اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری تربیت مشقیں اکتوبر میں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کے مطابق بلو سواڈ 2023 نامی فوجی مشقیں جنوبی چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کے شہر ینجیانگ میں منعقد کی جائیں گی۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیا کے ممالک نہ صرف تجارتی طور پر بلکہ اسٹریٹجک اور دفاعی نوعیت کے تعلقات میں بھی آپس میں جڑ رہے ہیں، اور ایسے ہی اقدامات پر امریکہ کو غصہ ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پیش رفت کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں چین کے قومی دن کے موقع پر خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، نگران وزیر خارجہ جلیل عباسی، پاکستان میں چین کے سفیر اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ چین کے قومی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چینی سفیر جیانگ یی ڈونگ نے کہا کہ چین سی پیک کے اپ گریڈڈ ورژن کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم طویل مدتی آزادانہ ترقی کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے 800 ملین افراد کو غربت سے نکالنے پر چین کی حکومت کو سراہا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین دوستی اور محبت سیاست سے بالاتر ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حالات بہت سازگار ہیں اور چین کے سرمایہ کار اور تاجر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ نے جیانگ یی ڈونگ کو پاکستان میں بطور سفیر ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ چیئرمین سینیٹ نے یہ بھی کہا کہ اس سنگ میل پر عزت مآب صدر شی جن پنگ، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور چین کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اور چین کے مابین برادرانہ تعلقات قابل فخر ہیں۔ پاکستان اور چین کے مابین دوستی اور محبت سیاست سے بالاتر ہے۔ پاکستان پہلی مسلم قوم تھی جس نے چین کو تسلیم کیا، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی چین کے قومی دن پر چین کی حکومت کو یا چین کی قیادت کو مبارکباد دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کے موقع پر چینی صدر، وزیر اعظم اور دیگر قیادت کو دلی مبارکباد پیش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے چین کے سفیر، چینی قونصلر جنرل اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا بہترین ہمسایہ دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین کی نمایاں کامیابیاں پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے قابل تقلید ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات نے وقت کی کسوٹی پر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہیں گے۔
انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک ایک گیم چینجر ہے جو ہمارے دونوں ملکوں کے عوام کو بے پناہ ثمرات فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان اس منفرد شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ ہماری دعائیں اور خواہشات ہمیشہ چین کے عوام کے ساتھ رہیں گی۔ ناظرین، ہر سال 1 اکتوبر چین کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو چین میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ 1 اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان ہوا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی کہا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر جا کر آپ آج ڈسکس ہونے والے مختلف موضوعات کے بارے میں ہمارے چینل کی تفصیلی ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔